اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حقائق کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ نشست پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے۔ مکے سے کربلا تک کے واقعات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے اور راستے میں ایک شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکے کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکے میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں حر بن یزید تمیمی ملا۔ اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جہاں ملے انہیں کوفے میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام عالی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ 1 محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہی خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں امام عالی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا،
حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ اسی شہادت کے جس کی شہادت پر زمین بھی ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تم زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام عالی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقاتلانہ کرے تو فبیہا، اگر متعمل ہو تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ یہ تمام واقعات خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 126 جلد نمبر 3، دلائل نبوہ ابو نعیم صفحہ 509، تہذیب التہذیب صفحہ 347، خصائص 125 صفحے سے لی گئی ہیں۔ سامعین، آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں اس کا تسلسل بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔